قدیم وقتوں کی بات ہے جب ملک یونان پہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے پاس بہت ہی سونا، چاندی اور خزانے کے ڈھیر تھے، لیکن اس کی یہ خواہش دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس خزانہ اور ہو جائے۔ ایک دن جب وہ اپنے خفیہ کمرے میں بیٹھا اپنا خزانہ دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ چیز سونے کی بن جائے۔ تبھی ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلے تو بادشاہ اسے دیکھ کر حیران ہوتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ فرشتہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ کی خواہش سن لی گئی ہے، کل صبح ہوتے ہی آپ جب کسی چیز کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ چیز سونے کی بن جائے گی۔ اگلی صبح جب بادشاہ بیدار ہوتا ہے تو اپنے بستر کو ہاتھ لگاتا ہے، تبھی اس کا بستر سونے کا ہو جاتا ہے۔ تبھی بادشاہ اپنی شہزادی کے ساتھ باغ میں آتا ہے۔ وہ جب پھولوں کو ہاتھ لگاتا ہے، پھول چمکتے ہوئے سونے میں بدل جاتے ہیں۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس کی شہزادی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، میں جب بھی کوئی چیز کو چھوؤں گا وہ سونے کی ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ کہہ کر بہت خوش ہوتا ہے اور شہزادی مسلسل پریشانی سے اپنے باغ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تبھی بادشاہ کو بھوک لگتی ہے۔ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے۔ کھانا بھی سونے کا بن جاتا ہے، پانی بھی سونے کا بن جاتا ہے۔ تبھی بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کھاؤں گا کیا؟ بیٹی کہتی ہے، بابا آپ کیوں پریشان ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس جادو سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہر چیز سونے کی بنتی جا رہی ہے، اگر ایسا ہی رہا تو میں کھاؤں گا کیا؟ تبھی بادشاہ اپنی شہزادی کو ہاتھ لگاتا ہے اور شہزادی سونے کی بن جاتی ہے۔ تب بادشاہ حقیقتاً پریشان ہو جاتا ہے اور بہت روتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، کیونکہ میری بیٹی سونے کا مجسمہ بن گئی ہے۔ بادشاہ بہت روتا ہے۔ تبھی وہ پریشانی کے عالم میں اس خفیہ کمرے میں جاتا ہے۔ تبھی فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور بادشاہ کو روتے ہوئے دیکھ کے کہتا ہے کہ کیا ہوا، اب تو آپ کی خواہش بھی پوری ہو گئی ہے، آپ یہی تو چاہتے تھے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونے کی بن جائے۔ بادشاہ کہتا ہے، لیکن اب میرا کھانا اور میری بیٹی بھی سونے کے بن گئے ہیں، مجھے اب مزید سونا نہیں چاہیے، مجھے میری بیٹی پہلے کی طرح واپس چاہیے۔ فرشتہ یہ سنتا ہے تو کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنے باغ کی ندی میں جائیں، وہاں جا کے اپنے ہاتھ دھوئیں اور ندی کا پانی اٹھا کے اپنے محل کی تمام ان چیزوں پہ ڈال دیں جو سونے کی بن چکی ہیں۔ آپ کے ایسا کرنے سے آپ کی وہ تمام چیزیں جو سونے کی بن چکی ہیں اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیں گی۔ تبھی بادشاہ ندی کی طرف بڑھتا ہے۔ چلتا چلتا وہ ندی کے کنارے پہنچتا ہے۔ ندی کنارے پہنچنے پر وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تبھی بادشاہ ندی کے پانی سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ بادشاہ کے ہاتھ دھوتے ہی سارا سنہری پن پانی میں بہہ جاتا ہے۔ تبھی بادشاہ ندی سے کچھ پانی ایک برتن میں بھر لیتا ہے تاکہ وہ اپنے محل کی تمام چیزوں کے اوپر وہ پانی ڈال سکے۔ جیسے ہی بادشاہ وہ پانی لے کر محل پہنچتا ہے، وہ تمام چیزیں جو سونے کی بنی ہوتی ہیں ان کے اوپر پانی ڈالنے لگتا ہے۔ تبھی بادشاہ یہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ اس کی وہ تمام چیزیں جو پہلے سونے کی بن چکی تھی وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آنے لگتی ہیں۔ تبھی بادشاہ وہ پانی اپنی شہزادی کے مجسمے پہ ڈالتا ہے۔ ایسا کرنا تھا کہ شہزادی اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے اور اپنے باپ کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ باپ بہت خوش ہوتا ہے اور شہزادی بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ تبھی بادشاہ اپنے باغ میں جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہی پانی ڈالنے سے باغ کے تمام پھول پودے بھی پہلے جیسے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ دور کھڑا فرشتہ باپ بیٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ نے سونے چاندی اور خزانے کا لالچ چھوڑ دیا۔ بادشاہ یہ سبق سیکھ چکا تھا کہ سونا، چاندی اور خزانہ حقیقی خوشیاں نہیں دے سکتا، بلکہ حقیقی خوشیاں اپنے رشتوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہے۔ تب سے بادشاہ، شہزادی اور ان کی رعایا خوبصورت زندگی بسر کرنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔